बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा शफाकत। नाजरीन, हम अक्सर ये लफ्ज़ ये फ़िक्रा सुनते आए हैं कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज़ है साकी। जी हाँ नाजरीन, आज मेरे साथ एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी हमारी बेटी मौजूद है हमारे साथ। टैलेंट की बात करें अगर तो ये जो हमारी बेटी है इसने इस छोटी सी उम्र में, जैसे कि इनसे हमने जब ये प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे थे तो हमने इससे पूछा कि आपकी एज कितनी है, तो उसने बताया कि मेरी एज 13 साल। तो 13 साल की उम्र में माशाल्लाह ये बहुत टैलेंटेड बच्ची आज हमें स्टूडियो में इसने टाइम दिया है स्पेशली। तो हमारी जो बेटी है हमारे साथ मौजूद, उसका नाम है लुबैना माजिद। तो सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं, तारफ़ करते हैं, तो फिर आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो आप? ठीक हो? आप कैसे? अल्लाह का शुक्र, खैरियत, ठीक ठाक। जी ठीक ठाक। माशाल्लाह लुबैना, आप थोड़ा सा हमें जो हमारे देखने सुनने वाले हैं सबसे पहले आपका तारफ़ हो जाए। आप बेसिक आपका ताल्लुक किस इलाके से है? मैं मीरपुर से ताल्लुक रखती हूँ। ठीक है, मैं मीरपुर की रहने वाली हूँ। ठीक हो गया। आपके जैसे कि हमारे इल्म में है, जैसे आपके तारफ़ हुआ, आपके वालिद मोहतरम मरहूम मरफूर माजिद जावेद एडवोकेट मीरपुर में एक बड़ा नाम था, बहुत मेहनती, टैलेंटेड और सोशल वर्कर भी थे। माजिद जावेद एडवोकेट एक हादसे में उनकी जान चली गई। बहुत सारे दोस्त तो जानते होंगे माजिद जावेद का नाम, जब भी लो तो बहुत सारे लोग जो है ना आज भी गमज़दा होते हैं कि जब उनका नाम लिया जाता है कि बहुत बड़ा नाम था माजिद जावेद। माशाल्लाह ये माजिद जावेद साहब की बेटी हैं। तो सबसे पहले ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? जी मैं ग्रेड 8 में हूँ, मैं 8th में पढ़ती हूँ अभी। अच्छा 8 में, माशाल्लाह। कौन से स्कूल में है? मैं बीकन हाउस में पढ़ती हूँ। बीकन हाउस में? हाउस। अच्छा बीकन हाउस में मीरपुर, ठीक है। जी। तो मुझे ये बताएं कि हम आपको जो है ना अक्सर मैंने आपकी कुछ वीडियोस भी देखी पहले। अच्छा। तो आप माशाल्लाह इतनी छोटी सी उम्र में ये इतने बड़े बड़े काम करना शुरू हो गई हैं, क्या कैसे सोच आई है? चलें, ऑब्वियसली सबसे पहले ये कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने अच्छे लोगों से मिलवाया और इतने अच्छे लोगों से मुझे सराउंड किया जिनसे मुझे ये इंस्पिरेशन मिली है कि मैं काम करूं और एक्चुअली दुनिया में कोई मार्क छोड़ के जाऊं। तो मेरी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा सोशल वर्कर्स हैं। मेरी बहन, मेरी मामा और मेरे अब्बू, वो सब सोशल वर्क करते थे और बचपन से उनने मुझे ये एबिलिटी दी और मुझे कंपैशन दिया कि मैं एक्चुअली कोई डिफरेंस बना सकती हूँ। माशाल्लाह। लुबैना ये बताएं, आपके हमने ये सुना था कि आप क्लाइमेट चेंज पे काम कर रही हैं। जी मैं क्लाइमेट चेंज। क्या थोड़ा सा हमारे जो सुनने वाले देखने वाले जो इस वक्त नाजरीन इस वक्त जो मौजूदा दौर में क्लाइमेट चेंज पे ये पूरी दुनिया में ये डिस्कस हो रहा है, ये मौजू पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है और जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि ये जो मौसमियाती तब्दीली है पूरी कायनात में, ये इस तरह की जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, खुदा न खास्ता ये इंसानी ज़िंदगियों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। अगर इन पे वक्त आने से पहले अगर कोई प्लानिंग ना की गई तो बहुत सारे जो है वो मुश्किल तरीन दौर से गुजरना पड़ेगा। तो इस हवाले से बेटा आप क्या काम कर रही हैं, थोड़ा सा हमें बताएंगे? जी ज़रूर। अगर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूँ तो फिर मैंने ये काम ग्रेड 5 में शुरू किया था कि क्लास 5 में हमारी एक टीचर थी, उनने हम लोगों को क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ाया। और अगर मैं कहती हूँ क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा टॉपिक है तो उसमें से एक टॉपिक है माइक्रो प्लास्टिक, कनेक्टेड टॉपिक है। सो माइक्रो प्लास्टिक इतना सा टॉपिक होगा और मुझे उस टॉपिक के बारे में पता चला एंड देन आई रियलाइज्ड कि हम लोग कितने बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। तो फिर मैंने काम करना शुरू किया और नाउ आई एम एन एम्बेसडर फॉर ए NGO, UK बेस्ड NGO। उसका नाम है WhatsApp, वर्ल्ड अगेंस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक। ठीक है माशाल्लाह। जी। और अब मैं कोर्ट के साथ काम किया है और मैंने मुस्लिम हैंड्स के साथ काम किया है और अब मैं अल हिदमत के साथ भी काम कर रही हूँ और आई एम वर्किंग विद माय लोकल कि मैं अपने लोकल डेस्टिनेशंस पे ज़्यादा काम कर रही हूँ। एंड आई एम बेसिकली स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड स्प्रेडिंग एजुकेशन, कि ये मेरे मेन गोल्स हैं कि लोग इस चीज़ से अवेयर हों, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि लोग इस चीज़ से अवेयर हों और इस बारे में एजुकेशन मिले। जी मैं इस चीज़ पे कैसे ख्याल आया ये, वैसे जो इतनी छोटी सी उम्र में ये इतना बड़ा, ये तो इसके लिए बड़ा सा दिमाग चाहिए। तो कैसे ख्याल आया आपके ये आप इस पे काम करें और
یہ تو بڑی بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی, تو آپ کو کیسے ذہن کیا کہ آپ میں کام کروں اس کے؟ بالکل ایسی بات نہیں ہے. لائک آف کورس اب میں اس پہ بھی اپنی فیملی کو کریڈٹ دیتی ہوں, اپنے یو نو آئی ایم سو گریٹفل تو اللہ تعالیٰ کے نے مجھے ایسی ایجوکیشن کا پریولیج دیا کہ ایز آئی سیڈ کہ میری ٹیچر نے مجھے یہ چیزیں سمجھائی تھیں, اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ ٹو ریسرچ, کہ میں نے ریسرچ کرنا شروع کر دی, اور آن لائن آف کورس کتنی انفارمیشن ہوتی ہے. اور جب مجھے اس چیز کا پتہ چلا, مجھے یہ بات ریئلائز ہوئی کہ ہم لوگ جس زمین پر چلتے ہیں ہم اس کا ہی خیال نہیں رکھ رہے. تو اگر میں نے یہ بات ضرور سوچی کہ اگر میں نہیں خیال رکھ سکتی تو آگے والی جنریشنز کیسے خیال رکھیں گی؟ اگر میں خیال نہیں رکھتی تو کوئی اور کب خیال رکھے گا؟ تو پھر جی پھر میں نے یہ باتیں سوچی, میں نے کہا کہ آف کورس آئی ہیو ٹو میک اے چینج ناؤ. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے ذہن میں کیا پلان کیا ہیں کہ ان چیزوں سے یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے مضر اثرات ہیں, جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں, جو نقصان دہ ہیں آنے والے وقت میں انسانی زندگی کے لیے, ان سے بچنے کے لیے کیا آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے, کیا کرنا چاہیے؟ ان سے بچنے کے لیے آف کورس انگنت چیزیں ہیں, ڈفرینٹ چیزیں ہیں, کیونکہ آج کل ہماری دنیا بھی اتنی جدید ہوتی جا رہی ہے, ہم لوگ اتنا ایڈوانس کرتے جا رہے ہیں, ہمارے پاس اتنے الٹرنیٹیوز آ رہے ہیں اور ہم اتنا کچھ کر بھی پا رہے ہیں. تو آف کورس ہمارے پاس کافی ویز ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو 2 ویز بتاتی ہوں کہ ایک ہوں گی پرسنل ویز اور ایک ہوں گی لائک گلوبل انیشیٹیوز. تو اگر میں گلوبل انیشیٹیوز کی بات کروں تو فار ایگزامپل آپ اپنے گھر والے ایریاز سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور وہاں سے لوگوں کو گیدر کر سکتے ہیں, ان کو ان چیزوں کے بارے میں لیکچرز دے سکتے ہیں, ان کو اس بارے میں سمجھا سکتے ہیں کہ وی آر ایٹ دا بگننگ آف اے میتھس ایگزسٹینشیل کرائسس, کہ اب موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہماری دنیا ختم ہونے لگی ہے, لیکن اس بات کے لیے ہوپ ہے, ہمارے پاس امید ہے, تو ہم لوگ اس بارے میں کام کر سکتے ہیں. تو گلوبل انیشیٹیوز جس میں آپ کمیونٹی کو انگیج کرو, پھر کمیونٹی سے باہر لے کے جاؤ, ڈفرینٹ سٹیز میں جاؤ, گلوبل انیشیٹیوز لو, اویئرنیس اسپریڈ کرو اس بارے میں. اور پھر پرسنل لیولس پہ ہم بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. کلائمیٹ چینج از سچ اے واسٹ ٹاپک اور اس میں کافی کمپوننٹس آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں آپ سے بات کروں تو انسٹیڈ آف یوزنگ یور اون کار, کہ آپ اپنی گاڑی یوز کرنے کے بجائے پبلک ٹرانسپورٹ لے لیں, کیونکہ آلریڈی جب ہمارے پاس گرین ہاؤس ایمیشنز آ رہے ہیں تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ لائک اور کاربن ایمیشنز میں ایڈ کرو, آپ آلریڈی ہونے والے کاربن ایمیشنز کو یوز کر لو. اور یو کین ڈو سو مچ مور کہ say no to plastic, because ہم لوگ پلاسٹک کو جب یوز کرتے ہیں ہم ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں, وہ مرین لائف میں کے لیے کتنا ڈینجرس ہوگا کہ جب ہم پانی میں پھینکتے ہیں اور زمین میں ادھر ادھر پھینکتے ہیں, کیونکہ پلاسٹک کو اصل میں it takes 1000 years to decompose, ایسے ضائع بھی نہیں ہوتا, وہ خراب بھی نہیں ہوتا, اسی طرح پڑا رہتا ہے, جہاں بھی اس کو 10 سال بعد بھی نکالیں تو 10 سال بعد. اس کا مطلب ہے کہ جو پلاسٹک 100 سال پہلے مینوفیکچر کی گئی تھی وہ آج تک یہاں ہے. تو پھر کتنی الارمنگ بات ہے کہ ہمارا ورلڈ پلاسٹک سے بھرتا جا رہا ہے, ہم لوگ اس بارے میں کیوں کچھ نہیں کر رہے. اور ہم اگر آپ کے پاس پلاسٹک آلریڈی ہے تو آپ اس کو ریسائیکل کر لو, اس کے اندر اس بوتل کو کاٹ کے اس کے اوپر اس کے اندر پودا لگا دیں. اور you should plant more trees, because plants کی جتنی امپورٹنس ہے, so much so کہ the Amazon forest it's called the lungs of the world, کہ اگر for example پورا Amazon forest ہٹ جائے تو ہمارے پاس کوئی آکسیجن بچے گی نہیں to breathe. تو آلریڈی 18% ڈیفارسٹیشن ہو چکی ہے Amazon فارسٹ میں, اور وہ اور نہیں ہونی چاہیے, because then we won't have any oxygen left to live. تو you should plant more trees, you should use public transport, you should say no to plastic, you should consume less meat, eat more vegetables, which is a win-win, کیونکہ پھر آپ کو meat سے meat is more fattening. تو جب آپ زیادہ ویجیٹیبلس کھاؤ گے آپ فٹ بھی رہو گے اور آپ ہیلپ بھی کرو گے, بیکاز ایگریکلچر ایکچولی کنٹریبیوٹس اے لاٹ اینڈ اٹ پروڈیوسز میتھین, اور میتھین از ایکچولی 80 times اسٹرانگر دین کاربن ڈائی آکسائڈ. تو پھر کافی زیادہ کی چیزیں ہیں, کیونکہ یو کین ایون ڈو سو مچ سو کہ آپ پانی جب آپ نہا رہے ہوں تو کم سے کم پانی یوز کریں. کافی ویز ہیں which you can contribute to save the earth, but I think you can do what you can, and we can also take up global initiatives, اور وہ سارے مل کر we can actually do something to change the earth. بہت پیاری باتیں ہماری بیٹی ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے, اور باتیں بھی بہت پیاری ہیں اس کی. اور ناظرین, یہ یہاں پر اگر یہ چھوٹی سی بچی اتنی بڑی سوچ لے کر میدان میں آ چکی ہے,
اور یہ اس نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں اس پہ کام کر رہی ہوں. اور اس سے لیکن اکیلا شخص کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی بھی ہے جب ایک ٹیم ورک ہوتا ہے, جب لوگ اکٹھے مل کے سب لوگ اپنے اپنے حصے کا دیا جلائیں گے. یقیناً کلائمیٹ چینج جو ہے نا یہ پوری دنیا میں اس وقت, میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ موضوع ڈسکس ہو رہا ہے, اور اس کے جو نقصانات ہیں اس سے ہم اگر اس کو سٹڈی کریں تو بہت بھیانک نقصانات اس کے جو ہے وہ سامنے ہمیں نظر آتے ہیں. ان چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, ہر شخص اپنے حصے کا کام کرے. پوری دنیا میں اس وقت کام ہو رہا ہے اور پاکستان میں بھی ہو رہا ہے, لیکن اس پیمانے پر نہیں ہو رہا جس پہ ہونا چاہیے. تو جس طرح ہماری یہ بیٹی ہے لبینہ ماجد, یہ اس پہ کام کر رہی ہے, تو ہم گزارش کرتے ہیں اپنی حکومت سے بھی, حکومت آزاد کشمیر سے بھی اور حکومت پاکستان سے بھی, کہ اس طرح کے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, اس طرح کے بچے ہیں جو کل کا مستقبل ہیں, یہ جو اپنی مدد آپ کے تحت یہ جو بچی اس طرح کام کر رہی ہے, اس کو سپورٹ کریں اور یہ آگے آئے. جی جی, یوتھ کو سپورٹ کریں, بالکل ایسے ہی ہے, جو یوتھ یہ انیشیٹیوز دار ہے اس کو سپورٹ کریں. اور سنس دا گورنمنٹ پالیسی میکرز ہیں, ایسے پالیسیز بنائیں جن سے ہم لوگ اپنا کاربن فٹ پرنٹ ڈکریز کر سکیں, کہ ہم لوگ جتنی ہم لوگ پولیوشن کریٹ کریں وہ ڈکریز کر سکیں. اسپیشلی کیونکہ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, ہمیں زیادہ سے زیادہ ان ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہیے جو گرین ہے, جو ہمارے لیے ایکو فرینڈلی اور جو ہماری ماحول کو آلودہ نہیں کرے. بالکل, یہ جہاں تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچی اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہی, یہ اپنی قوم کے لیے کر رہی ہے, اپنے ملک کے لیے کر رہی ہے, پوری دنیا کے لیے یہ جو کام ہے اس طرح کا. اور اس طرح کے بہت سارے اور بھی جو لوگ ہیں اس طرح کا کام کر رہے ہیں, ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. آخری ہم ایک بات یہ کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پروگرام میں, کہ آپ سمجھتی ہوئی جو جیسے کہ اس سے قبل ایک گورنمنٹ نے بلین ٹری جو پروجیکٹ شروع کیا تھا, کیا آپ سمجھتی ہو کہ درخت زیادہ سے زیادہ لگائے جائیں, ان کی حفاظت کی جائے اور ڈیم بنائے جائیں, اور اس طرح کی جو کیا ویسے کیا سمجھتی ہیں آپ, یہ بہت ساری چیزیں یہ بھی اس میں فائدہ مند ہیں کلائمیٹ چینج کے اثرات سے بچنے کے لیے؟ جی جی بالکل. جب ہم ٹریز اور درختوں اور ویجیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے ٹریز, درخت, ویجیٹیشن ہے, یہی تو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس پلیوشن سے بچا رہی ہیں. کیونکہ ٹریز جو ہیں وہ جو آلودہ ہوا ہے اس کو اندر لیتے ہیں, جی جی, کاربن ڈائی آکسائڈ کو اندر لیتے ہیں جو ہم لوگ پروڈیوس کرتے ہیں, اور آکسیجن ریلیز کرتے ہیں ہمارے لیے. تو ہم لوگ کو اب اپنے, بے شک اگر آپ انوائرمنٹ کو دیکھ رہے ہیں تو درخت ہمارا ہی فائدہ ہے, درخت اور ویجیٹیشن ہمارا ہی فائدہ, اور this is a natural process that has been gifted to us. تو کیوں نہیں کہ ہم لوگ instead of a world that just focuses on economical prosperity, ہم لوگ ایک گرین دنیا بھی بنائیں, کہ ہم ڈیولپ کرتے جائیں لیکن گرین ڈیولپ کریں, which means کہ ہم لوگ نیچر کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں, which means کہ ہم لوگ اور درخت بنائیں, اور کہ ہماری جو حکومت ہے اٹ شوڈ آلسو انویسٹ ان گرینر ٹیکنالوجی, کہ ایسی ٹیکنالوجی جو انوائرمنٹ کو ہرٹ نہ کرے. آخری بات ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے فیوچر پلان کیا ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کرنا چاہتی ہیں, آپ کے اندر جذبہ اتنا زیادہ ہے, آپ کا فیوچر پلان کیا ہے؟ جی جی, آف کورس میرے فیوچر پلانس میں انوائرمنٹ از آن دا ٹاپ. سو آئی وانٹ ٹو اسٹیبلش مائی اون فرم, کہ میری اپنی کمپنی وچ وڈ ورک فار سسٹینیبلٹی, کہ وہ ریموٹ ایریاز میں جائے اور وہاں پر میری ٹیم جائے اور ہم لوگ اویئرنیس پھیلائیں. اور میں آئی ریئلی وانٹ ٹو گیو ایجوکیشن اباؤٹ دس. آئی وانٹ اسٹیبلش مائی اون کمپنی ٹو ورک فار سسٹینیبلٹی, اور میں اور زیادہ لوگوں کو انوالو کروں اور زیادہ سوشل ورک کروں, کہ لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلے. میں اپنی بک بھی لکھ رہی ہوں, آئی وانٹ ٹو پبلش دیٹ, اینڈ آئی وانٹ ٹو ڈو سو مچ مور, کہ آئی کین ایٹ لیسٹ ہیلپ دی ارتھ, اینڈ آئی وانٹ ٹو گو ٹو دا UN, and I want to talk about sustainability there, representing my country and representing my region. Thank you so much. Thank you so much. Best wishes for you. ناظرین, لبینہ ماجد نے آج ہمیں ٹائم دیا اور بہت پیاری باتیں کی ہیں. چھوٹی سی بچی کے عزائم بہت بڑے ہیں, اللہ پاک اس کو کامیاب کرے اپنے مقصد میں. اور ہم دیکھنے سننے والے جو ذمہ داران ہیں ان سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ اس چھوٹی سی ننھی منی بچی کو سپورٹ کریں, اور یہ تاکہ یہ اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ اس کو اجاگر کرے,
اور یقیناً جس ٹاپک پہ یہ کام کر رہی ہے یہ ایک لبینہ کا فائدہ نہیں ہے یا میرا فائدہ نہیں ہے، یہ یقیناً یہ پوری دنیا میں بسنے والے جو لوگ ہیں ان کا فائدہ ہے. یقیناً اس پہ کام کر کے بہت سارے جو آنے والے وقت میں نقصانات کا اندیشہ ہے ان سے بچا جا سکتا ہے. اپنے میزبان راجہ اشفاقت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر. اللہ حافظ.